السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے پچھلا جو سبق تھا اس میں حروف قلقلہ اور حروف حمزہ جو ساکن ہے اس کے متعلق پڑھا تھا، تو آج اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کیجئے، کار ثواب ہے۔ یہ نیت جو ہے وہ آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو نیکی کی نیت کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس سال ثواب اور کار ثواب سمجھ کر اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیا کریں، اگر آپ کو کر دیا کریں، بلکہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، ہماری محنت اچھی لگ رہی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ با جو ہے اس لائن کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم واؤ کو پڑھیں گے۔ واؤ ہمیشہ جب بھی آپ نے پڑھنا ہوتا ہے تو یہ اپنے ہونٹ اپنے گول کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور ویسے بھی الف واؤ یا یہ جو ہیں یہ حروف مدہ ہیں، تو یہاں پہ واؤ کے اوپر یہ جو علامت ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو 12 مرتبہ بتایا ہے۔ تو واؤ کے اوپر جزم، اس کا مطلب واؤ ساکن ہو گیا، اور الف جو ہے اس کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو یہ زبر الف کو ہم کہیں گے یہ متحرک ہے۔ تو جو ساکن حروف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ کہہ لیں، یا اپنے سے جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے پڑھے جاتے ہیں۔ تو آئیے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ الف واؤ زبر او، الف واؤ زبر او۔ جبکہ اب یہ دیکھیں، یہ ہے جو قوانین میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ یاد کریں، یہ قوانین ہے، یہ قانون ہے۔ کیا قانون ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے زبر نہیں آتا۔ جب بھی واؤ ساکن آئے گا، اس سے پہلے زیر نہیں آتی، زبر تو آ گیا ہے۔ جب بھی واؤ ساکن آئے گا، یعنی واؤ کے اوپر جزم آ جائے گی پورے قرآن کریم میں اور تجوید کے اصولوں کے مطابق، تو اس کے پچھلا جو حرف ہوتا ہے اس پہ زیر کبھی نہیں آئے گی۔ اب اس کے بعد یہ اگلا حرف ہے واؤ ساکن، اور اس سے جو پہلا حرف ہے اس کے اوپر پیش، الف واؤ پیش او، الف واؤ پیش او، الف زبر فا اف۔ اس کو اس طرح بھی الف زبر پہلے پڑھ کے پھر بھی فا پڑھ سکتے ہیں، اور آپ الف کو فا کو پڑھنے کے بعد زبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الف فا زبر اف، الف زیر فا اف، الف پیش فا اف، اف اف اف۔ جب آپ نے فا ادا کرنا ہوتا ہے تو آپ کے جو اوپر والے دانت ہیں وہ آپ کے نیچے والے ہونٹ کا جو تر حصہ ہے وہاں پہ لگنے چاہیے۔ یہ اب جو ایک بات ہے وہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ فا کو کس طرح سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا جو نیچے والا ہونٹ ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خشک حصہ، ایک ہوتا ہے تر حصہ۔ جو آپ کو عام طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے جب اپنا منہ بند کرتے ہیں تو آپ کو خشک حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے جب فا کو ادا کرنا ہے، جب منہ کھولیں تو پھر آپ کو تر حصہ نظر آتا ہے اپنے ہونٹوں کا۔ تو آپ نے جب فا ادا کرنا ہے تو آپ نے اپنے اوپر والے دانت جو ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے تر حصے پہ لگانے ہیں۔ اف لگائیں گے آپ اوپر والے جو دانت ہے وہ نیچے والے ہونٹ کے تر حصے پہ، تو یہ حرف جو ہے وہ بآسانی ادا ہو جائے گا۔ اف اف اف۔ الف زبر لام ال، الف زیر لام ال، الف پیش لام ال، ال ال ال۔ الف زبر نون، اب یہ دیکھیں ذرا، الف زبر نون ان، الف زیر نون ان، الف پیش نون ان، ان ان، الف زبر را ار۔ اب یہ دیکھیں را آ گیا ہے، تو آپ نے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ الف زبر را ار، الف زیر را ار۔ زیر جب بھی آ جائے تو آپ نے زیر کو باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے، موٹا نہیں کرنا اس کو۔ الف پیش را ار، ار ار ار۔ الف زبر جیم۔ اب جب میں نے بتایا تھا کہ قطب جدن، تو ہم نے وہ پڑھے تھے کون سے حروف قلقلہ، قاف طا با جیم۔ جیم، اب یہ جیم دیکھیں حروف قلقلہ میں سے ہے۔ الف زبر جیم اج، الف زیر جیم اج،
یہ جو اج کر رہے ہیں یہ جنبش ہے آواز کی، اور یہ جنبش کہہ لیں یا آواز کو ابھارنا کہہ لیں، یہ حروف قلقلہ میں آنا چاہیے، تبھی تو ہم کہیں گے کہ یہ حروف قلقلہ ادا ہو رہے ہیں، ورنہ حروف قلقلہ نہیں ادا ہوں گے، باقی حروف تو جو بھی ہے وہ آپ ادا کریں گے تو وہ ادا ہوتے رہیں گے۔ الف زیر جیم اج، الف پیش جیم اج، اج اج اج، الف زبر شین اش۔ اب دیکھیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زا سین صاد اور شین یہ جو حروف ہیں اس میں آپ کی سیٹی کی آواز آنی چاہیے، تو اس کو پڑھیں گے اش، الف زیر شین اش، الف پیش شین، الف پیش شین اش، اش اش اش، الف زبر یا ای، الف زیر یا ای۔ اب یہ دو آپ نے پڑھ لیے۔ اگلی جو اہم بات ہے جو میں نے یہاں پہ بھی پڑھائی تھی واو کے متعلق بھی، کیونکہ واو اور یا جو ہیں ان کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ یہ حروف مدہ بھی ہیں، اس حروف مدہ میں بھی آتے ہیں یہ والے حروف، اور اس کے علاوہ حروف واو یا حروف لین جو ہم نے پڑھے تھے، جو پچھلے قواعد و ضوابط کے متعلق ہم نے جو قوانین پڑھے تھے اس میں یہ حروف لین میں بھی ہے۔ تو اس کا جو اہم جو اصول ہے وہ یہ کہ جب واو ساکن ہو، اس سے پچھلے جو کوئی بھی حرف آ جائے اس کے اوپر زیر ہو تو وہ نہیں پڑھنا آئے گا، نہیں وہ پڑھنا ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح یا جب ساکن آ جائے اور اس سے پچھلے جو حرف ہے اس سے جو پہلے ہے وہ پیش کبھی نہیں آتا، وہ آئے گا ہی نہیں۔ یہ اصول ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ پچھلے جو اسباق ہیں ان کو بھی یاد رکھیں گے، اس کو بھی یاد کریں گے، جو قواعد میں نے بتائے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ میں ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔